मैं अपने बाबा की बेस्ट फ्रेंड थी, उनके सबसे करीब थी मैं। उन्हें खोना मेरे लिए आसान ना था। प्रीशा ने बोलना शुरू किया तो अहमर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। अहमर प्रीशा के सुर्ख चेहरे और आंखों को देख रहा था। पता है, उस दिन भी जब मैं बाबा के साथ थी, मैंने जिद की थी कि गाड़ी मैंने चलानी है, लेकिन वो माने नहीं। प्रीशा की आंखों से आंसू बहना जारी हो गए थे। मैंने जिद की कि कल मैं गाड़ी चलाऊंगी तो वो फौरन मान गए। प्रीशा रोते हुए बोल रही थी, जबकि अहमर को उसका रोना किसी अजियत से कम ना लग रहा था। बाबा से नाराज थी मैं अहमर, उनके आखिरी वक्त में नाराज थी मैं। वो मुझे मना रहे थे और मैं नाराज थी। प्रीशा ने अपने हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और जोर जोर से रोने लग गई। अहमद ने प्रीशा को आवाज दी, प्रीशा। प्रीशा ने अपनी सुर्ख आंखों से अहमद को देखा तो उसकी आंखों में नरमी मौजूद थी। प्रीशा ने अपनी आंखें फौरन नीचे झुका ली। क्यों नाराज थी तुम साजिद साहब से प्रीशा? अहमद ने सवालिया नजरों से प्रीशा को देखा। प्रीशा ने अहमद को देखा और बोली, वो आपके बारे में पूछ रहे थे कि आप मुझे कैसे लगते हैं। मैं उनसे इस बारे में पूछने से नाराज हो गई और फिर उस सीट से उठकर पीछे जाकर बैठ गई। बाबा मुझे बुलाते रहे लेकिन मैं नहीं मानी। और फिर ये कहते हुए प्रीशा अहमद के कंधे से अपना सर लगाकर जोर जोर से रोने लग गई। अहमद को समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रीशा को कैसे चुप करवाए। अहमद ने प्रीशा को अपनी बाहों में ले लिया। दोनों ही अपने अपने गम एक दूसरे के सामने खोलकर रो रहे थे। जब दोनों का दिल हल्का हुआ तो दोनों को ही अजीब सा महसूस हुआ और फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और एक दूसरे से नजरें चुराने लग गए। फिर अहमद ने जूस की बोतल पकड़ी और प्रीशा के आगे बढ़ा दी। प्रीशा ने खामोशी से पकड़ी और एक घूंट भरा। अहमद भी जूस की बोतल हाथ में लिए इधर उधर देख रहा था। मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए, अहमद ने प्रीशा की तरफ देखते हुए कहा। प्रीशा जो पहले ही नर्वस थी, सुनकर हामी में सर हिलाया और तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गई। अहमद भी प्रीशा के पीछे पीछे चल पड़ा। अब प्रीशा आगे आगे जबकि अहमद उसके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही प्रीशा उस जगह पर पहुंची जहां अहमद हमेशा आकर रुकता था, तो वो भी वहीं रुक गई। अहमद जो उसके पीछे था, अब प्रीशा को देखकर वो भी वहीं रुक गया। अब ये क्यों यहाँ रुक गई है, अहमद ने दिल ही दिल में सोचा। प्रीशा न जाने क्या सोच रही थी। अचानक मुड़ी और अहमद की तरफ देखने लगी। अहमद भी सवालिया नजरों से प्रीशा को देखने लग गया, जैसे पूछ रहा हो कि यहाँ रुकने की वजह। प्रीशा अहमद के करीब आई और बोली, अगर मैं अपनी मामा के लिए अपने दर्द से बाहर आ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं आ सकते? प्रीशा ने सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। अहमद ने एक नजर प्रीशा को देखा और फिर उसी जगह देखने लग गया। प्रीशा ने अहमद का हाथ पकड़ते हुए कहा, अहमद, यू हैव टू मूव ऑन, नॉट फॉर योर सेल्फ, फॉर अस, फॉर आवर हैप्पीनेस। अहमद प्रीशा के हाथ में अपना हाथ देखकर चौंक सा गया। प्रीशा भी अपनी इस हरकत पर अजीब सा महसूस कर रही थी। फौरन अपना हाथ उसके हाथ से निकाला। अहमद ने प्रीशा को नर्वस होते देखा तो फौरन बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और फिर हल्की सी मुस्कुराहट सजाते हुए प्रीशा की जानिब देखने लग गया। प्रीशा को अहमद की नजरों का सामना करने में बहुत ही मुश्किल महसूस हो रही थी। प्रीशा ने फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ किया और बोली, शुक्रिया अगर आप मेरी बात मानेंगे। ये कहने के बाद प्रीशा ने चलना शुरू कर दिया, जबकि अहमद वहीं खड़ा प्रीशा को देख रहा था। प्रीशा ने महसूस किया कि अहमद उसके साथ नहीं चल रहा, तो उसने आप पीछे मुड़कर देखा। अहमद वहीं खड़ा उसे आगे बढ़ते देख रहा था। प्रीशा ने उसे रुके देखा तो बोली, चलें, 20 टाला इंतजार कर रही होगी हमारा। मुझे लगा था कि तुम मुझे लेकर जाओगी, लेकिन तुम तो अकेली जा रही हो। अहमद ने प्रीशा को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा। प्रीशा ने अहमद की बात सुनी तो एकदम अपनी नजरें चुरा ली। चलें भी, मुझे बहुत भूख लग रही है। प्रीशा ने बगैर देखे एक बार फिर अहमद को कहा। अहमद ने सुना तो प्रीशा की जानिब बढ़ आया। अहमद को अपने पास आते देखकर प्रीशा ने घर की जानिब चलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। प्रीशा को बहुत भूख लगी हुई थी। वो कमरे में जाने की बजाय सीधा डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गई और जॉगिंग ड्रेस में ही कुर्सी पर विराजमान हो गई। स्टेला, आई एम हंग्री, प्लीज गिव मी ब्रेकफास्ट, प्रीशा ने स्टेला को आवाज देते हुए कहा। अहमद ने प्रीशा को बगैर फ्रेश हुए डाइनिंग रूम में बैठे देखा तो उसकी तरफ बढ़ गया। मैंने सुना था कि जंगली बिल्ली पानी से डरती है, आज देख भी लिया, अहमद ने प्रीशा की तरफ देखते हुए हाथ बांधते हुए कहा। प्रीशा ने अहमद की बात सुनी तो फौरन उठकर खड़ी हो गई। क्या मतलब है आपका? प्रीशा ने एक आंख उचकाकर अहमद की तरफ देखते हुए कहा। यही कि तुम वाकई जंगली बिल्ली हो, अहमद ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। मसला क्या है, तुम्हें बंदर और मैं कहां से तुम्हें जंगली बिल्ली लगती हूँ? ऋषि ने अहमद को घूरते हुए कहा। तो कहीं से इंसान भी नहीं लगती, अहमद ने फिर से तंजिया मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। ऋषि अहमद के करीब हुई। मर जाओगे मेरे हाथों बंदर तुम, ऋषि अब गुस्से से बोल रही थी। इतने में स्टेला भी वहां आ गई। अहमद, ना तंग करो परी को, आई तुमको समझ, स्टेला ने प्रीशा का साथ देते हुए कहा। जी जी, हम तो आपके कुछ लगते ही नहीं, परी ही लगती है आपकी सब कुछ, अहमद ने स्टेला को देखते हुए कहा। तुम दोनों हमको बहुत अजीज है। जाओ फ्रेश होकर आओ, हम नाश्ता लगाता है तुम्हारा, स्टेला ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। तो दोनों ही एक दूसरे को काट खाने की नजरों से देखते हुए अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। शुक्र है ये दोनों ठीक हुआ, बस अब ये दोनों एक दूसरे का हो जाए, स्टेला दोनों की तरफ देखते हुए बोली। स्टेला अभी नाश्ता लगा ही रही थी कि अहमद ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आ गया। स्टेला ने अहमद को देखा तो बोली, आज तुमको ऑफिस जाना है क्या? हाँ, कुछ काम है तो बस, अहमद ने स्टेला की तरफ देखते हुए कहा। फिर प्रीशिया को वहां ना पाकर अहमद ने कहा, क्या हुआ, वो बिल्ली अभी तक आई नहीं क्या? भूख का तो ऐसे कह रही थी जैसे पता नहीं कब की भूखी है। अहमद कुर्सी पर बैठते हुए बोला।
اس نے کل کا کچھ نہیں کھایا تھا تمہاری وجہ سے، اسٹیلا نے ناشتہ سجاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میری وجہ سے کیوں؟ ایمن نے اسٹیلا کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ وہ تمہارا سن کر بہت اداس ہو گیا تھا، لیکن اب تم دونوں ہی نارمل لگ رہا ہے۔ اسٹیلا نے احمر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، کیا وہ سچ میں میری وجہ سے پریشان ہو گئی تھی؟ احمد نے اسٹیلا کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسٹیلا نے سنا تو احمر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور احمر کے لیے بریڈ پر جیم لگاتے ہوئے کہا، احمر ہم کو کبھی محبت نہ ہوا، لیکن ہماری نظریں اتنا بھی کمزور نہیں کہ ہم دیکھ نہ سکیں، سمجھ نہ پائیں۔ احمر کو اسٹیلا کی بات سمجھ نہ آئی۔ اسٹیلا کیا دیکھا آپ نے پریشے کی آنکھوں میں؟ احمر کو اب تجسس ہو رہا تھا، صرف پریشے نہیں تمہاری آنکھوں میں بھی دیکھا ہم نے۔ اسٹیلا نے احمر کو بریڈ پکڑاتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ احمر کی اب پوری توجہ اسٹیلا پر تھی۔ پریشے کی آنکھوں میں تمہارے لیے ہم نے محبت دیکھا، اسٹیلا نے احمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو منہ کھولے اسٹیلا کو دیکھ رہا تھا، اور ہم نے صرف اس کی ہی نہیں تمہاری بھی آنکھوں میں وہی محبت دیکھا ہے، لیکن تم دونوں اس سے انجان ہو۔ بس جان جاؤ اور ہمارے دل کی خواہش پوری کر دو، ہم تم دونوں کو ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسٹیلا نے احمر کی طرف مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ ابھی احمر کچھ بولتا اسٹیلا نے بولا، او پریشے تم کب آیا؟ یہاں آؤ بیٹھو، ہم تمہارا بھی ناشتہ لگا دیتا۔ اسٹیلا اپنی کرسی سے اٹھی اور پریشے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ احمر کے الفاظ ناشتے کے ساتھ ہی اس کے منہ میں رہ گئے۔ اللہ کہیں اس نے سن نہ لیا ہو سب، احمر نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ جی اسٹیلا، پریشے نے کہا اور کرسی کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے رویے سے لگ رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں سنا۔ پریشے جب اس کے سامنے آ کر بیٹھی تو ایک دم احمر کی آنکھیں اس پر رک گئیں۔ پریشے نیوی بلو فراک میں کسی گڑیا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پریشے نے احمر کو اپنی طرف ایسے دیکھتے ہوئے دیکھا تو بولی، مسئلہ کوئی؟ احمر جو ابھی بھی اپنے ہی ہوش میں گم پریشے کو دیکھ رہا تھا بولا، جنگلی بلی تم بہت خوبصورت ہو۔ پریشے نے سنا تو اس کا منہ حیرانگی سے کھل گیا۔ اوئے بندر باز آؤ، میں منہ بھی توڑ دیتی ہوں۔ ہاں نہیں تو۔ پریشے اپنی کرسی سے اٹھی اور احمر کو انگلی دکھاتے ہوئے بولی۔ احمر جو اپنے ہوش میں گم تھا فوراً ہڑبڑاتے ہوئے ہوش میں آیا، اور پھر اسے اپنے الفاظ کا احساس ہوا کہ وہ غلط بول گیا ہے، وہ بھی پریشے کے سامنے، لیکن اب اسے خود کو کور کرنا تھا تو وہ بولا، مذاق کر رہا تھا، تم اور خوبصورت، جاؤ جاؤ شکل دیکھو اپنی۔ احمر نے خود کو کور کرتے ہوئے مشکل سے کہا، اب تمہارا کیا مطلب ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں کیا؟ پریشے نے کھانے والا کانٹا احمر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ احمر تو پہلے پیچھے کو ہٹا لیکن پھر پریشے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، ویسے انسان لگتی کہاں سے ہو تم، یہ بتا ہی دو مجھے آج۔ احمر پریشے کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ پریشے کو مزید غصہ آ گیا، اس کا بس نہ تھا کہ وہ احمر کو بم سے اڑا دے۔ بندر منہ بند، آئی سمجھ ورنہ؟ پریشے نے احمر کو وارن کرتے ہوئے کہا، ورنہ کیا؟ ہاں بولو، مجھے بھی آج جاننا ہے۔ احمر نے پریشے کو اپنے اور نزدیک کرتے ہوئے کہا۔ پریشے احمر کے قریب ہوئی تو جھنپ سی گئی۔ وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ پریشے کا ماتھا احمر کے ہونٹوں کے قریب تھا۔ پریشے کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ وہ آنکھیں اٹھا کر احمر کو دیکھ سکے۔ احمر مسکرایا اور بولا، بس اتنی سی ہمت؟ یہ کہتے ہوئے اس نے پریشے کو چھوڑ دیا۔ پریشے جیسے ہی احمر کی گرفت سے نکلی فوراً ہی اس سے دور ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تم دونوں ایسا کیوں کھڑا ہے؟ بیٹھو ناشتہ کرو۔ اسٹیلا کچن سے آئی تو دونوں کو کھڑا دیکھ کر بولی، اسٹیلا میں نے کر لیا ہے ناشتہ، اس جنگلی بلی کو کھلاؤ، بہت کمزور ہے یہ۔ احمر نے پریشے کی طرف مسکراہٹ دیتے ہوئے کہا، ہاں دیتی ہوں، آؤ پری ناشتہ کرو۔ اسٹیلا نے ساکن کھڑی پریشے کو دیکھتے ہوئے کہا جو اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں تھامے احمر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ احمر مسکراتا ہوا باہر کو نکل گیا جبکہ پریشے اسے دیکھتی رہی جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ ناشتہ کر کے پریشے سیدھے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ احمر گھر سے باہر نکلا تو تر و تازہ محسوس کر رہا تھا، چہرے پر مسکراہٹ سجائے بلیک پینٹ کوٹ میں وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ احمر نے گاڑی ان لاک کی اور اس میں سوار ہو گیا، گاڑی سٹارٹ کی اور پھر آفس کی طرف بڑھنے لگ گیا۔ شاید اسٹیلا ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، مجھے ہو گئی ہے محبت اس سے، ایسی محبت کہ وہ نہ مجھ سے لڑے تو مجھے سکون نہیں ملتا۔ کیسی عجیب محبت ہے، وہ میرے غم میں روتی ہے، میں اس کے غم میں پریشان ہوتا ہوں۔ دادا جان ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ احمر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ تبھی اس کا فون بجا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا تو وہ سلطان صاحب کا فون تھا۔ ارے واہ، دادا جان کو یاد کیا اور وہ آ گئے، احمد نے فون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اپنی گاڑی ایک سائیڈ پر روک دی تاکہ وہ فون ریسیو کر سکے۔ احمد نے کال اٹھا لی۔ احمد، السلام علیکم دادا جان، کیسے ہیں آپ؟ سلطان صاحب، وعلیکم السلام برخودار، تم سناؤ کیسے ہو اور پری کیسی ہے؟ احمد، میں بالکل ٹھیک ہوں اور پری بھی بالکل ٹھیک ہے، مسکراتے ہوئے کہا۔ سلطان صاحب، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، تو پھر؟ احمد، پتہ ہے دادا جان، میں بھی آپ کو یاد کر رہا تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ سلطان صاحب، دل کو دل سے راہ برخودار، یہ بتاؤ یاد کیوں کر رہے تھے؟ احمد، آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں دادا جان، مجھے آگے بڑھنا ہوگا۔ سلطان صاحب، یہ تو بہت اچھی بات ہے، خوشی بھرے لہجے سے کہا۔ احمد، ہاں، یہ کہنے کے بعد احمد کچھ دیر خاموش رہا۔ سلطان صاحب اس کی خاموشی بھانپ چکے تھے۔ سلطان صاحب، کچھ کہنا چاہتے ہو برخودار؟ احمد، جی میں احمد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے کہے۔ سلطان صاحب، بولو برخودار۔ احمد، دادا جان وہ تصویر اتروا دیں آپ میرے کمرے سے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔
سلطان صاحب کو جیسے یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ انہوں نے سنا تو بہت خوشی سے بولے، مجھے یقین تھا ایک دن ایسا ضرور ہوگا اور وہ دن آ گیا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ سلطان صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ احمد، اچھا دادا جان میں بات کرتا ہوں۔ احمد نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا جبکہ سلطان صاحب اسی خوشی سے جھومے جا رہے تھے۔ پریشا اپنے کمرے میں آتے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی اور فون ہاتھ میں لے کر اپنی تصویریں دیکھنے لگ گئی۔ تصویریں دیکھتے دیکھتے اس کے کانوں میں احمد کی آواز گونجی، جنگلی بلی تم بہت خوبصورت ہو۔ پریشا نے سنا تو فوراً دروازے کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے احمد اس کے کمرے میں ہی کھڑا اسے یہ کہہ رہا ہے جبکہ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ یہ کیا ہوا مجھے؟ اچانک مجھے احمد کی آواز کیوں آئی؟ پریشا نے پریشان ہوتے ہوئے اپنے سر کو کھجاتے ہوئے کہا۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر پریشا دوبارہ بیڈ پر براجمان ہو گئی۔ کیوں نہ ماما سے ہی بات کر لوں، پتہ نہیں کیسی ہوں گی وہ۔ پریشا نے خود کلامی کی اور اپنے موبائل سے شمالہ بیگم کو کال ملا دی۔ کچھ پل کے بعد شمالہ بیگم نے فون اٹھا لیا۔ پریشا، السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ شمالہ بیگم، وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک میری جان، تم سناؤ؟ پریشا، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، بہت یاد آ رہی تھی آپ کی تو میں نے آپ کو کال کر دی۔ شمائلہ بیگم، بہت اچھا کیا، میں بھی ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ تمہیں کال کروں۔ اچھا یہ بتاؤ واپسی کب تک ہے؟ پریشا، ماما بس 3 دن تک، پھر میں آپ کے پاس۔ شمالہ بیگم، اب میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ پریشا، ہاں ماما بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ اپنا خیال رکھیں، اب بابا کے بعد بس اب آپ ہی تو میری دنیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے پریشا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ شمائلہ بیگم، جانتی ہوں میری جان، اور تم بھی جانتی ہو تمہارے علاوہ بھی میرا کوئی نہیں، تبھی تو میں نے تمہیں خود سے الگ کیا تھا کہ تم خود کو خود سے سنبھال سکو۔ پریشا، ہاں جانتی ہوں ماما، اداسی بھرے لہجے سے بولی۔ شمائلہ بیگم، پریشا مجھے تم سے ایک اور بھی بہت ضروری بات کرنی ہے، پتہ نہیں یہ موقع ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، لیکن میرے خیال سے تمہیں اب پتہ ہونا چاہیے۔ پریشا، کون سی بات ماما، آپ کریں میں سن رہی ہوں، تجسس بھرے لہجے سے بولی۔ شمائلہ بیگم، میں یہ بات ابھی اس لیے کر رہی ہوں تاکہ تم وہیں سے ہی سوچ کر آؤ کہ جو تم اپنے خود کے لیے بہتر سمجھتی ہو۔ پریشا خاموشی سے شمائلہ بیگم کی بات سن رہی تھی۔ شمائلہ بیگم، پریشا تم جانتی ہو تمہارے بابا تم سے کتنی محبت کرتے تھے، وہ ہمیشہ سے ہی تمہاری خوشی کے بارے میں سوچتے تھے۔ پریشا، جی ماما جانتی ہوں۔ پریشا نے گہری سانس لے کر جواب دیا۔ شمائلہ بیگم نے ایک گہری سانس لی اور پھر تحمل سے بولی، پریشا تمہارے بابا کی ایک خواہش تھی جو وہ پوری کرنا چاہتے تھے، میں تم پر کبھی بھی زبردستی نہیں کروں گی کہ تم وہ پوری کرو، آخر تمہاری پوری زندگی کا سوال ہے۔ پریشا، ماما آپ بتائیں کون سی خواہش ہے، میں ضرور پوری کروں گی اپنے بابا کی ہر خواہش، چاہے جو بھی ہو جائے۔ پریشا نے آنکھوں میں نمی سمیٹتے ہوئے کہا۔ شمائلہ بیگم، تمہارے بابا کی خواہش تھی کہ تمہاری اور احمد کی شادی کر دی جائے، حوصلہ اور تحمل سے بولی۔ پریشا نے سنا تو ایک دم حیرانگی سی ہو گئی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماما آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، بابا کی یہ خواہش تھی؟ پریشا نے حیرانگی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ شمائلہ بیگم، ہاں بیٹا، مجھے سلطان صاحب نے بتایا تھا، جس دن تمہارے بابا کے کل تھے اس دن تمہارے بابا ان کے سامنے حامی بھر چکے تھے، لیکن وہ تم سے بھی پوچھنا چاہتے تھے کہ اگر تم مانو گی تو ہی رشتہ ہوگا، لیکن شاید زندگی نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ پوچھ سکتے تم سے۔ شمائلہ بیگم یہ کہنے کے بعد خاموش ہو گئی، شاید وہ بھی اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پریشا کو ساجد صاحب کی آخری گفتگو یاد آنے لگ گئی، اس کے کانوں میں ساجد صاحب کے الفاظ گردش کرنے لگ گئے۔ تمہیں احمد کیسا لگتا ہے؟ پریشا حیرانگی سے پریشان ہو کر جھٹکے سے بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ شمائلہ بیگم نے جب پریشا کی جانب سے کوئی جواب نہ پایا تو بولی، دیکھو پری، میں زبردستی نہیں کروں گی، نہ میں اس حق میں ہوں، تمہارے بابا بھی یہی چاہتے تھے کہ پہلے تم سے پوچھیں پھر ہی آگے بات کریں۔ پریشا ابھی بھی بے سود بیٹھی ساجد صاحب سے کی جانے والی آخری گفتگو کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شمائلہ بیگم، بولو بھی کچھ، ایسے خاموش نہ رہو میری جان، پریشانی سے بولی۔ پریشا، ماما اس دن بابا، پریشا لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں شمائلہ بیگم، کیا بیٹا کس دن؟ پریشا، ماما اس دن جب ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس سے کچھ لمحے پہلے بابا مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں احمد کیسا لگتا ہے۔ پریشا کے گالوں پر اب آنسو موتی کے مانند چمک رہے تھے۔ شمائلہ بیگم، ہاں پھر؟ پریشا، ماما میں بابا سے ناراض ہو گئی تھی۔ پریشا اب رونے لگ گئی۔ پریشا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا اور پھر ناراض ہونے کی وجہ سے اٹھ کر پیچھے چلی گئی۔ شاید وہ اس دن مجھ سے اسی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میری ناراضگی کی وجہ سے کچھ آگے نہ بول سکے اور پھر زندگی نے مہلت نہ دی۔ پریشا اب ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ شمائلہ بیگم بھی اس کے ساتھ اب دیدہ ہو گئی اور پھر اسے چپ کروانے لگ گئی۔ شمائلہ بیگم، کوئی بات نہیں پری، بس اب رونا نہیں میری جان، آپ کے آنسو دل کو تکلیف دیتے ہیں۔ پریشا، ماما بابا مجھے سمجھاتے رہے، میں نے نہیں سنی ان کی ماما۔ پریشا پھر سے رونے لگ گئی۔ شمائلہ بیگم، بس میری جان، بابا کی روح کو تکلیف ہو رہی ہوگی، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ پریشا، ہاں اب نہیں روتی ماما، بابا کو تکلیف نہیں دینی میں بہادر بیٹی ہوں بابا کی اور رہوں گی۔ شمائلہ بیگم، بالکل میری جان، اب آپ سوچ لو اور جو بھی فیصلہ ہو دباؤ میں نہیں کرنا، نہ ہی یہ سوچنا کہ بابا کی خواہش ہے، کیونکہ آپ کے بابا کو آپ کی خوشی زیادہ عزیز تھی۔ پریشا، جی ماما، پریشا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شمائلہ بیگم، اب ریلیکس کرو، میں فون رکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر شمائلہ بیگم نے فون بند کر دیا، جبکہ پریشا کافی دیر تک فون ویسے ہی کان پر لگائے بیٹھی رہی۔
स्टेला अचानक प्रीशा के कमरे में आई और प्रीशा को ऐसे बैठा देखकर उसकी तरफ बढ़ गई। व्हाट्स हैपन परी? व्हाई आर यू सो टेंस? स्टेला ने प्रीशा को परेशान देखा तो कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। प्रीशा स्टेला को अपने पास खड़ा देखकर चौंक गई। स्टेला ने फिर से प्रीशा की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ परी, तुम परेशान क्यों बैठा है? प्रीशा ने स्टेला की तरफ देखा और फिर इसके गले लग गई। गले लगते साथ ही प्रीशा से अपना जबर टूट गया और इसने रोना शुरू कर दिया। स्टेला प्रीशा को रोता देखकर परेशान सी हो गई। व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू क्राइंग डियर? प्रीशा ने कोई जवाब ना दिया और मुसलसल रोती रही। स्टेला ने प्रीशा को खुद से अलग किया और फिर तेजी से उठकर नीचे किचन की तरफ बढ़ी ताकि प्रीशा को पानी पिला सके। प्रीशा कमरे में बैठी साजिद साहब की तस्वीर थामे रो रही थी। स्टेला जल्दी से पानी लाई और उसके आगे बढ़ा दिया। नहीं, मुझे नहीं पीना, प्रीशा रोते हुए बोली। परी, हमारे लिए पी लो इसको, अच्छा लगेगा तुमको, स्टेला ने इल्तजाई नजरों से देखते हुए कहा। प्रीशा ने स्टेला की तरफ देखा तो पानी वाला गिलास पकड़ लिया और चंद घूंट भरे। स्टेला ने इसे पानी पीते देखा तो उसके पास बैठ गई। पानी का गिलास प्रीशा से पकड़ते हुए मेज पर रखा और फिर प्रीशा का हाथ थाम लिया। अब हमको बताओ क्या हुआ? स्टेला ने प्रीशा की आंखों में देखते हुए कहा। प्रीशा ने एक नजर स्टेला को देखा और फिर साजिद साहब की तस्वीर को देखने लग गई। बताओ हमको प्रीशा, हम तुमको रोते नहीं देख सकता, स्टेला ने प्रीशा की गालों से आंसू साफ करते हुए कहा। स्टेला, प्रीशा ने मुश्किल से कहा। स्टेला, बाबा चाहते थे कि मेरी शादी अहमद से हो जाए, प्रीशा ने अटकते हुए कहा। स्टेला ने सुना तो और भी गौर से प्रीशा को देखने लग गई। हाँ फिर? स्टेला ने प्रीशा से पूछा। बाबा उस दिन मुझसे इसी वजह से पूछ रहे थे कि मुझे अहमद कैसा लगता है। प्रीशा को अब हिचकियां शुरू हो गई थी और वो बहुत मुश्किल से बोल रही थी। स्टेला ने प्रीशा को दोबारा पानी दिया। प्रीशा ने गिलास पकड़ा और एक घूंट भरा। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? स्टेला ने प्रीशा की तरफ देखते हुए कहा। पता नहीं स्टेला, बहुत रोना आ रहा है, बहुत याद आ रही बाबा की मुझे, स्टेला बहुत याद आ रही। प्रीशा फिर से स्टेला के गले लग गई। स्टेला ने उसे रोने दिया। रोते रोते कुछ ही देर बाद जब उसका दिल हल्का हो गया तो वो स्टेला की गोद में सर रख कर सो गई। जब प्रीशा को सोते देखा तो स्टेला ने दिल ही दिल में सोचा, कितनी मासूम है ये, बस हमारा अहमद इसको पसंद आ जाए। स्टेला ने प्रीशा का सर उठाकर आराम से तकिए पर रखा और फिर कमरे से बाहर चली गई। अहमद अपने सारे काम करके घर आया तो घर में उदासी की फिजा सी महसूस हुई। स्टेला भी अपना काम खामोशी से कर रही थी जबकि प्रीशा कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अहमद ने पहले फ्रेश होना मुनासिब समझा और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में फ्रेश होकर सीधा स्टेला की तरफ बढ़ गया। स्टेला, आज इतनी खामोशी क्यों है, कहाँ है वो जंगली बिल्ली? अहमद ने हंसते हुए कहा। वो अपने कमरे में है अहमद, स्टेला ने अहमद को बिना देखे कहा। अच्छा, अहमद ने स्टेला की तरफ देखते हुए कहा। स्टेला के चेहरे पर भी परेशानी नुमाया थी। अहमद ने बिलाखिर स्टेला से पूछ ही लिया, वाई आर यू सैड? स्टेला ने सुना तो अहमद की तरफ देखने लग गई और फिर बोली, अहमद, शी नीड्स यू, यू हैव टू गिव योर अटेंशन टू हर। अहमद ने सुना तो परेशान सा हो गया। आखिर हुआ क्या है स्टेला? अहमद ने स्टेला को देखते हुए परेशानी से पूछा। स्टेला ने अहमद की तरफ देखा और फिर सब कुछ बता दिया। अहमद ने सुना तो परेशानी से भागता हुआ प्रीशा के कमरे की तरफ बढ़ गया। अहमद ने दरवाजा नॉक किया तो प्रीशा ने कोई जवाब ना दिया। जवाब ना पाकर अहमद ने दरवाजा खोल लिया। अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में अंधेरा था और प्रीशा खिड़की पर चढ़कर बैठी थी और बाहर की जानिब देख रही थी। पूरे कमरे में चांद की रोशनी रक्स कर रही थी। अहमद ने प्रीशा को आवाज दी, प्रीशा, लेकिन प्रीशा ने कोई जवाब ना दिया। अहमद अब खुद ही प्रीशा की जानिब चल पड़ा। प्रीशा अभी भी बाहर की जानिब देख रही थी और अहमद इसके पास आकर खड़ा हो गया। प्रीशा, अहमद ने एक बार फिर प्रीशा को पुकारा लेकिन प्रीशा ने फिर कोई जवाब ना दिया। अब की बार अहमद ने प्रीशा का बाजू पकड़ा और उसको अपने सामने खड़ा कर दिया। ये क्या बदतमीजी है? प्रीशा ने अहमद को घूरते हुए कहा। मैं बुला रहा था तुम्हें, जवाब दे सकती थी तुम। अहमद ने भी प्रीशा को देखते हुए कहा। मुझे किसी से बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से आप, प्रीशा ने कहा खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए। अहमद ने प्रीशा का बाजू थामा और फिर उसे अपने साथ खींचता हुआ अपने कमरे में ले गया। छोड़ो मुझे अहमद, छोड़ो, प्रीशा बस चिल्लाती रह गई। अहमद उसे पकड़कर अपने कमरे में लेकर आया और झटके से उसे माहम की तस्वीर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्यों लाए आप मुझे यहाँ? प्रीशा ने अहमद की तरफ गुस्से से घूरते हुए कहा। अहमद कुछ देर खामोश रहा, फिर माहम की तस्वीर की तरफ देखते हुए बोला, मैंने हमेशा यही सोचा था कि मैं माहम के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करूंगा, उसकी यादों में जीऊंगा। किसी को अपने दिल के बंद दरवाजे जो मैंने सिर्फ माहम के लिए खोले थे, किसी को खोलने नहीं दूंगा। अहमद ने यह कहा और फिर रुक गया। प्रीशा की तरफ मुंह किया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। लेकिन मैं गलत था प्रीशा, मुझे मोहब्बत हो गई। मैं उसकी यादों में नहीं जिया बल्कि असल जिंदगी को जी भरकर जीने लग गया हूँ। और कोई मुझसे पूछे बिना मेरे दिल के बंद दरवाजे को खोलकर अंदर इसी जगह बस गया है जहाँ कभी माहम हुआ करती थी। प्रीशा परेशानी से कभी अहमद की तरफ देखती तो कभी माहम की तस्वीर की जानिब देखती। जानना नहीं चाहोगी कौन है वो? अहमद ने प्रीशा को अपनी तरफ हल्का सा खींचा और उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। प्रीशा को समझ आ रही थी लेकिन वो ऐसा दिखावा कर रही थी कि जैसे कुछ भी मालूम ना हो या समझना ना चाहती हो। अहमद ने प्रीशा के चेहरे के करीब अपना चेहरा किया। प्रीशा नजरें झुकाए नीचे की जानिब देख रही थी। प्रीशा, ऊपर देखो मेरी तरफ। अहमद ने प्रीशा की झुकी निगाहें देखी तो कहा। प्रीशा को पहले ही बहुत घबराहट महसूस हो रही थी, उसका सर भी चकराने लग गया था।
ڈرتے ڈرتے اپنی نگاہیں اوپر کی تو دیکھا احمد اس کی نگاہوں میں محبت ڈھونڈ رہا ہے۔ احمد نے پریشے کو اپنی طرف دیکھتے دیکھا تو بولا، وہ تم ہو پریشے؟ ہاں تم ہو، جو بنا اجازت میرے دل میں اتر گئی ہو، جس نے مجھے ہنسنا سکھایا، جو میرے غم میں روتی ہے اور جس کے آنسو مجھے کمزور کر دیتے ہیں۔ احمد یہ کہہ کر رک گیا، جبکہ پریشے احمد کی بات سن کر ساکن سی ہو گئی، جیسے اس کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آ رہا ہو۔ پریشے نے احمد کو اپنے سے دور کیا اور اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوا لیے۔ احمد نے پریشے کو دور ہوتے دیکھا تو بولا، پری یہ تمہارا پورا حق ہے، تم چاہو تو میری زندگی بن سکتی ہے اور اگر دور جانا چاہو تو کوئی بھی تم پر دباؤ نہیں ڈالے گا۔ پریشے احمد کے چہرے کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ احمد اطمینان سے اپنی محبت کا اقرار پریشے کے سامنے کر چکا تھا۔ اب تم بھی کچھ بولو پری، انکار اور اقرار کا پورا حق ہے تمہیں۔ احمد ایک بار پھر پریشے کی طرف بڑھا۔ پریشے نظریں چرائے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ احمد نے اس کی تھوڑی کو چھوا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں پریشے، بہت محبت، احمد نے ایک بار پھر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ پریشے گھبراتے ہوئے احمد سے پیچھے ہوئی اور تیزی سے پیچھے ہوتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ احمد وہیں کھڑا پریشے کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ پریشے کے جانے کے بعد وہ دوبارہ تصویر کا رخ کر کے دیکھنے لگ گیا۔ پریشے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں جاتے ساتھ ہی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور پھر بیڈ پہ لیٹ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اللہ جی، میں کیا کروں؟ پریشے نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ مجھے صحیح راستہ دکھا، وہی راستہ جو میرے حق میں بہتر ہو، جو سب کے لیے خوشی کا باعث بنے، میری مدد فرما۔ پریشے کے لبوں پر دعا موجود تھی۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میرے غم میں روتی ہوں، میرے خوشی میں وہ مسکراتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں ایک گھبراہٹ سی ہو رہی ہے کہ جس سے میں نے بے پناہ محبت کی وہ چلا گیا۔ اگر احمد بھی نہیں ایسا نہیں ہوگا پریشے، تم غلط سوچ رہی ہو، خود کو اس سوچ سے نکالو، کیونکہ یہ سب تقدیر کا کھیل ہے اور جس کا جتنا وقت لکھا گیا اس نے تبھی اسی وقت جانا ہے۔ پریشے خود کو سمجھانے کے انداز میں بول رہی تھی۔ اف میں کیا کروں؟ پریشے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ احمد تو بابا کی بھی خواہش تھی نا، اور وہ بھی تمہیں بہت پسند کرتا ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ پریشے خود سے ہی سوال کر رہی تھی، لیکن میں اسے محبت کرتی ہوں کہ نہیں یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ پریشے خود سے ہی سوال کر رہی تھی اور پھر خود ہی اس کا جواب دے رہی تھی۔ میں آج رات ہی فیصلہ کر کے سوؤں گی۔ اگر بابا کی خواہش پوری کرنی ہوئی تو میں اس کے ساتھ گھر جاؤں گی، ورنہ کل کی فلائٹ کروا کر ہی پاکستان واپس چلی جاؤں گی۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، پریشے نے خود کو سمجھاتے ہوئے کہا اور پھر سے سوچنے لگ گئی۔ دوسری جانب احمد بہت ہی پرسکون محسوس کر رہا تھا، کیونکہ جس بے چینی میں وہ جی رہا تھا آج اسے وہ بے چینی کہیں دور چلی گئی تھی۔ پہلے وہ ماہم کو ہمیشہ اداسی سے دیکھتا تھا، آج چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بتاؤ پھر کیسا لگا میرا انتخاب ماہم؟ بہترین ہے نا؟ احمد ماہم کی تصویر کے سامنے کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ برا تو نہیں مانا نا؟ دادا جان بالکل ٹھیک کہتے تھے، انسان کو بڑھتے چلنا چاہیے ورنہ وقت اسے رون دیتا ہے۔ دیکھو میں بھی بڑھ رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، تم خوش ہو نا ماہم؟ احمد مسکراتے ہوئے ماہم کی تصویر سے باتیں کر رہا ہے۔ آج میں پرسکون نیند سوؤں گا، چاہے پریشے کوئی بھی فیصلہ کرے، لیکن میرا دل بہت ہی سکون میں ہے اور اس میں کسی قسم کی بھی بے سکونی نہیں، احمد نے تصویر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اپنے بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ صبح ہوتے ہی احمد فریش ہو کر نیچے لاؤنج میں آ گیا۔ احمد اب پریشے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ اس کے ساتھ جاگنگ پر جا سکے۔ کیا ہوا احمد، پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ اسٹیلا نے احمد کو کرسی پر پریشانی سے بیٹھتے دیکھا تو بولی۔ پریشے کا انتظار کر رہا ہوں، ابھی تک نہیں آئی، احمد نے اسٹیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب ٹھیک نا اب؟ اسٹیلا احمد کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، اور میں نے پریشے سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے، احمد نے بغیر دیکھے اسٹیلا کو بتایا۔ واٹ آر یو سیریس؟ اسٹیلا نے حیرانگی سے احمد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے اس کو اپنی محبت کا بتا دیا ہے، احمد کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکراہٹ سج گئی تھی۔ ابھی اسٹیلا کچھ بولتی اتنے میں پریشے تیزی سے احمد کی طرف بڑھی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ احمد نے پریشے کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پوری رات نہیں سوئی اور احمد اس کی وجہ بخوبی جانتا تھا۔ پریشے بت بنی کھڑی تھی جیسے الفاظوں کو دریا میں لفظوں کی کمی ہو گئی ہو۔ احمد اس کی پریشانی بھانپ گیا تھا، جبکہ اسٹیلا دونوں کو اکیلا چھوڑ کر کچن کی جانب مڑ گئی تھی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو پریشے؟ احمد نے پہلے ہی بات شروع کی۔ پریشے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا رہی تھی جیسے حوصلہ اکٹھا کر رہی ہو۔ وہ میں، پریشے نے مشکل سے بولتے ہوئے کہا۔ کیا؟ احمد نے اب اپنا رخ پریشے کی طرف کر دیا تھا۔ مجھے پاکستان واپس جانا ہے، آج ہی میری فلائٹ بک کروا دیں، پریشے نے بغیر نظریں ملائے تیزی سے کہا اور پھر بھاگنے کے انداز میں چلتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ احمد نے سنا تو ایک دم چونکا۔ مطلب کہ وہ جانا چاہتی ہے؟ صرف یہاں سے ہی نہیں، میری زندگی سے بھی، احمد نے خود سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اسٹیلا بھی اب باہر آ گئی اور احمد کو پریشان دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا احمد، کیا بولتی ہے پریشے؟ احمد کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، کیونکہ ایک بار وہ پیار پا کر کھو چکا تھا اور اب محبت نزدیک آ کر دور جا رہی تھی۔
وہ جانا چاہتی ہے اور اس کا حق ہے۔ احمد بس اتنا ہی کہہ سکا اور پھر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اسٹیلا وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی۔ احمد کچھ دیر بعد واپس آیا۔ اسٹیلا لاؤنج میں احمد کا انتظار کرتے ہوئے پریشانی سے بیٹھی تھی۔ احمد کو دیکھتے ہی اسٹیلا اس کے پاس آ گئی۔ کہاں گیا تھا تم؟ 2 گھنٹے سے ہم تمہارا انتظار کر رہا ہے، اسٹیلا نے احمد کو پریشانی بھرے لہجے سے کہا۔ احمد خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ اسٹیلا نے جب کوئی جواب نہ پایا تو بولی، ہم تم سے کچھ پوچھ رہا ہے احمد، ہم کو کچھ بتاؤ گے تم؟ وہ میں ماہم کی قبر پر گیا تھا، بہت اداس ہو گیا تھا تو بس۔ احمد کی آنکھوں میں نمی چمک اٹھی۔ اسٹیلا نے احمد کے چہرے پر نظر ڈالی جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت رویا ہے۔ میری بات مانو، تم اس کو روک لو، بلکہ ہم سمجھاتا ہے اسے۔ اسٹیلا یہ کہہ کر جیسے ہی چلنے لگی تو احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں اسٹیلا، وہ جانا چاہتی ہے، جا سکتی ہے، اس پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ احمد یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ لازمی نہیں جس سے آپ محبت کریں اس پر بھی لازم ہو جائے کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے۔ محبت میں لین دین نہیں ہوتی اسٹیلا، میں نے اس سے محبت کی ہے، اس کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ اسٹیلا نے دیکھا تو احمد کے گلے لگ گئی۔ میں ٹھیک ہوں اسٹیلا، بالکل ٹھیک ہے، احمد نے گلے لگتے ہوئے کہا۔ I know you are brave man، اسٹیلا نے احمد کو خود سے الگ کر کے اپنے ہاتھوں کو پیالوں میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے پریشے؟ احمد نے اسٹیلا سے پوچھا۔ She is in her room، اسٹیلا نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد نے سنا تو پریشے کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پریشے اپنے بیڈ پر بیگ رکھے کپڑے رکھ رہی تھی۔ احمد اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور احمد اسے کپڑے رکھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر کھڑا ہونے کے بعد احمد نے ہمت کر کے دروازے کو نوک کیا۔ پریشے جو کہ اپنے دھیان میں کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی مڑ کر دیکھا تو واپس اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگ گئی۔ کیا کام ہے؟ آپ کیوں آئے؟ پریشے نے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ احمد کا دل پریشے کی بے رخی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ احمد دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، وہ میں بتانے آیا تھا شام 6 بجے کی فلائٹ ہے، تیار رہنا، میں چھوڑ آؤں گا۔ احمد نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا، نہیں میں چلی جاؤں گی، آپ میری فکر نہ کریں۔ پریشے نے بے رخی سے کہا، جانتا ہوں تم جا سکتی ہو، لیکن تم میری ذمہ داری پر آئی تھی تو تمہیں میں ہی چھوڑنے جاؤں گا۔ احمد نے پریشے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو کہ احمد کی دوسری طرف چہرہ لیے کھڑی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں 5 بجے تک تیار رہوں گی، پریشے نے احمد کو کہا۔ پریشے کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ فیصلہ کر چکی ہے اور احمد کا رویہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی اس فیصلے کو مان چکا ہے۔ احمد نے سنا تو نیچے کی جانب اتر آیا۔ پریشے ابھی بھی اپنے کپڑے رکھ رہی تھی۔ احمد کے جانے کے بعد ایک لمحے کے لیے مڑی اور پھر سے اپنا سامان پیک کرنے لگ گئی۔ پریشے نے سامان باندھنے کے بعد شمائلہ بیگم کو کال ملا دی۔ پریشے، السلام علیکم ماما۔ شمائلہ بیگم، وعلیکم السلام، کیسی ہو پری؟ پریشے، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ میں آپ کو بتانا تھا کہ میں آج واپس آ رہی ہوں۔ شمائلہ بیگم، کیوں؟ تم نے تو برسوں آنا تھا، تو آج کیوں؟ پریشے پریشانی سے پوچھا۔ پریشے ایک پل خاموش رہی اور پھر اپنا فیصلہ شمائلہ بیگم کو سنا دیا۔ شمائلہ بیگم نے سنا تو اس کے فیصلے پر رضامندی ظاہر کی۔ شمائلہ بیگم، چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گی اور مزے مزے کے کھانے بھی بناؤں گی۔ پریشے، ٹھیک ہے ماما، میں آپ کو اپنا ٹائم میسج کر دوں گی، اب رکھتی ہوں فون ماما، اب پاکستان آ کر ہی بات ہوگی۔ یہ کہہ کر پریشے نے فون بند کر دیا۔ پریشے اب بیڈ پر بیٹھی ایک سوچ میں گم تھی۔ احمد صوفے پر بیٹھا گھڑی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ 5 بجنے میں صرف 10 منٹ رہ گئے تھے۔ اسٹیلا بھی احمد کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم کہو تو ہم روک لیں پری کو؟ اسٹیلا نے ایک بار پھر احمد کو کہا۔ نہیں اسٹیلا، میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی کے کہنے پر رکے، اگر وہ رہنا چاہتی ہے تو اپنے دل سے رکے، نہ کہ سمجھانے پر، احمد نے کہا اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اسٹیلا نے سنا تو وہ بھی چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں پریشے بھی اپنا سامان اٹھائے نیچے اتر آئی۔ پریشے کو آتا دیکھ کر احمد اور اسٹیلا دونوں ہی کھڑے ہو گئے۔ پریشے نیچے آ کر رک گئی۔ اسٹیلا نے پریشے کو دیکھا تو اس کی طرف بڑھ گئی۔ ڈونٹ گو پری، اسٹیلا نے پریشے کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے کہا۔ جانا تو ہے نا اسٹیلا، آج نہیں تو کل، پریشے اسٹیلا کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ احمد جو سر جھکائے کھڑا تھا آگے بڑھ کر پریشے کا سامان پکڑ لیا۔ پریشے نے اسٹیلا کو خود سے الگ کیا اور بولی، میں خود اٹھا لوں گی۔ نہیں آپ مل لیں، میں سامان لے کر جاتا ہوں، احمد نے کہا اور سامان اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اچھا اسٹیلا، میں چلتی ہوں اب، خیال رکھنا اپنا آپ، میں جلد ملوں گی آپ سے، پریشے نے اسٹیلا کو پھر سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اسٹیلا پریشے کے ساتھ باہر آ گئی۔ احمد گاڑی میں سامان رکھ کر گاڑی کے باہر کھڑا تھا۔ پریشے کو دیکھ کر فوراً گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پریشے نے احمد کا رویہ دیکھا تو برا سا منہ بنایا۔ پریشے ایک بار پھر اسٹیلا کی طرف مڑی۔ ٹیک کیئر اسٹیلا، آئی ول میٹ یو اگین انشاءاللہ، پریشے نے اسٹیلا کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے کہا۔ اوکے ڈیئر، ٹیک کیئر، اسٹیلا نے کہا تو پریشے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھولا اور احمد کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ احمد نے ایک نظر پریشے کو دیکھا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پریشے نے اسٹیلا کو ہاتھ سے خدا حافظ کہا اور پھر احمد نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ اسٹیلا باہر ہی کھڑی رہی جب تک اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ پریشے اور احمد دونوں ہی خاموشی سے بیٹھے تھے۔ احمد نے اپنی نظر سامنے ہی رکھی، شاید خود کو مضبوط بنا رہا تھا، جبکہ پریشے مسلسل احمد کو دیکھ رہی تھی، شاید اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالآخر پریشے نے خاموشی کو توڑا اور بولی، آپ کب آئیں گے پاکستان؟
अहमद जो अपनी नजरें सामने जमाए गाड़ी चला रहा था, एक नजर प्रीशा को देखकर वापस सामने देखने लग गया। प्रीशा ने जब कोई जवाब ना पाया तो बोली, बताएं भी, आप पाकिस्तान कब आएंगे वापस? अब की बार प्रीशा ने जिद करने के अंदाज में कहा। अहमद ने प्रीशा की जानिब ना देखा और बोला, कभी भी नहीं, मैं अब यही रहूंगा, वापसी का कोई इरादा नहीं। अहमद सपाट चेहरा बनाए बोल रहा था, लेकिन फिर भी कोई अंदाजा? प्रीशा ने फिर से अहमद से पूछा। अहमद ने प्रीशा की जानिब देखा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा ध्यान ना भटकाओ, बस 15 मिनट का रास्ता, आप अपनी मंजिल, मैं अपनी मंजिल। अहमद ने बेरुखी अपनाते हुए कहा। प्रीशा ने सुना तो चुप कर गई, क्योंकि वो अहमद की नाराजगी को महसूस कर चुकी थी और अब वो भी चुप हो गई थी। अहमद गाड़ी चला रहा था कि तभी से सुल्तान साहब का फोन आया। अहमद ने देखा तो काट दिया। प्रीशा ये सब देख रही थी। ये क्यों किया आपने? फोन क्यों नहीं उठाया? प्रीशा ने एक बार फिर अहमद अहमद से सवाल किया। अहमद ने बेरुखी से प्रीशा की जानिब देखा और खामोश रहा। बहुत अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ, हमेशा याद रहेगा ये वक्त मुझे। प्रीशा ने एक बार फिर खामोशी को दरमियान से बाहर निकाला, लेकिन अहमद ने तब भी कोई जवाब ना दिया। शायद उसे डर था कि अगर वो बोलेगा तो इसका दर्द प्रीशा के सामने अयां हो जाएगा। लिहाजा उसने खामोश रहने में ही बेहतरी समझी। कुछ ही देर में अहमद और प्रीशा एयरपोर्ट पहुंच गए। अहमद तेजी से गाड़ी से उतरा और प्रीशा का सामान निकालने लगा। प्रीशा ने अहमद को सामान निकालते देखा तो वो भी इसके साथ बाहर आ गई। अहमद ने सामान निकाल कर उसके सामने रख दिया। प्रीशा भी अहमद के सामने खड़ी थी। आप अंदर नहीं चलेंगे क्या? प्रीशा ने अहमद को खड़े देखा तो कहा, नहीं, बस यहीं तक था हमारा सफर, अब आप अपनी मंजिल, मैं अपनी मंजिल, चलता हूँ अब। ये कहकर अहमद अपनी गाड़ी की तरफ जैसे ही मुड़ने लगा तो प्रीशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अहमद को अपने हाथों पर गरम गरम लम्स महसूस हुआ तो वो रुक गया। वो पूछना था कि पाकिस्तान कब आएंगे? प्रीशा ने एक बार फिर वही सवाल किया। अहमद मुड़ा और अपना हाथ उसके हाथ से निकाला। कहा ना, नहीं है ना अब तो, फिर क्यों पूछ रही हो आप? अहमद ने बेरुखी से कहा। प्रीशा पहले तो चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मैं वहां आपका इंतजार करूंगी कि आप मुझे लेने आए। प्रीशा ने एक अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा, मतलब? अहमद ने प्रीशा की तरफ हैरानगी से देखते हुए कहा, मतलब ये कि मामा कहती हैं शादी से पहले लड़का लड़की को मिलना नहीं चाहिए, तो मैं कैसे रह सकती थी यहाँ, इसलिए जा रही हूँ ताकि आप मुझे लेने आए। प्रीशा की गालों पर सुर्खी चमकने लगी और उसने शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ रुख कर लिया। अहमद ने सुना तो जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ना आ रहा हो। अहमद ने प्रीशा का बाजू पकड़ा और उसका रुख अपनी तरफ किया। नहीं, मतलब तुम, मतलब हाँ, यानी अहमद इतना ही कह सका और प्रीशा को अपने साथ लगा लिया। प्रीशा ने अपना सर अहमद के दिल वाले हिस्से पर रख दिया और बोली, कैसा लगा सरप्राइज? अहमद ने सुना तो प्रीशा को अपने से अलग किया। बहुत दर्दनाक, बहुत तकलीफ दे, जंगली बिल्ली के साथ साथ जालिम महबूबा भी हो, कितना रुलाया तड़पाया मुझे, पता भी है तुम्हें? अहमद ने प्रीशा को देखते हुए शिकायत वाले अंदाज से कहा। प्रीशा ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। हाँ, तो इतना बर्दाश्त तो कर सकते हो ना? प्रीशा ने शैतानी अंदाज से कहा। अहमद ने प्रीशा को अपने करीब किया और अपने होंठ इसके माथे पर रख दिए। प्रीशा झींप सी गई और अहमद को अपने से पीछे करते हुए बोली, मैं यहाँ से जा रही हूँ कि आपसे दूर हूँ और आप और नजदीक आ रहे हैं? प्रीशा ने अहमद को धक्का देते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, लेकिन अब तो तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रीशा ने सुना तो शर्मा सी गई। अब बताएं, मुझे अंदर तक छोड़ने जाएंगे कि नहीं? प्रीशा ने आंख उचका कर कहा। अहमद ने मुस्कुराहट सजाई और बोला, क्यों नहीं, क्यों नहीं, चलें चलें। अहमद प्रीशा को अपने साथ अंदर लेकर गया। प्रीशा बोर्डिंग करवाने से पहले रुकी और बोली, अपनी उदासियां यहीं छोड़ कर आना, आई समझ बंदर, इंतजार करूंगी आपका। प्रीशा ने कहा और मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। अहमद बस प्रीशा को देखकर मुस्कुराता रहा, जैसे अब उसे जीने की वजह मिल गई हो। अहमद की नजर प्रीशा का दूर तक मुहासरा करती रही, जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गई। प्रीशा कुछ ही लम्हों में पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई। अहमद तब तक वहीं रहा जब तक उसकी फ्लाइट रवाना ना हुई और जाते साथ ही वो गाड़ी में बैठकर वापस घर की तरफ लौट आया। अहमद की खुशी दीदनी थी, वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। प्रीशा जाते जाते उसे ऐसी खुशी दे गई थी जो उसकी सारी तकलीफों को दूर कर गई थी। घर में दाखिल होते वो अब खुशी से गुनगुनाने भी लग गया था। ऐसा लग रहा था कि प्रीशा अहमद को मुकम्मल तौर पर अपना जैसा बना गई है। स्टेला ने अहमद को गुनगुनाते हुए सुना तो उसकी तरफ बढ़ गई। स्टेला को अपनी तरफ आता देखकर अहमद ने स्टेला के हाथों को पकड़ा और फिर उसके साथ कपल डांस करना शुरू कर दिया। स्टेला अहमद को देखकर हैरान हो गई थी। पहले तो उसे समझ ना आई कि अहमद को क्या हुआ है, और फिर सोचने लग गई कि शायद प्रीशा के जाने के बाद अहमद अपने हवास खो बैठा है। स्टेला अहमद को लेकर बहुत परेशान हो गई थी और अब थक भी गई थी। क्या हुआ अहमद? हमको भी बताओ आराम से, मैं गिर जाऊंगी अहमद। स्टेला अहमद के साथ डांस करते हुए मुसलसल बोल रही थी। अहमद ने स्टेला को छोड़ा और फिर सोफे पर बैठाकर खुद भी विराजमान हो गया। दोनों की सांसें फूली हुई थी। अहमद ने अपना सर सोफे के साथ टिका लिया ताकि थोड़ा आराम कर सके। स्टेला को अहमद की हालत देखकर बेचैनी सी हो गई थी। हमें भी बताओ क्या हुआ? स्टेला ने फूलती हुई सांस से कहा। अहमद जो सर टिकाए बैठा था बोला,
وہ مان گئی اسٹیلا، وہ مان گئی، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اسٹیلا، بہت محبت۔ احمد کی آواز میں خوشی بھری ہوئی تھی۔ اسٹیلا نے سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا سچ میں؟ پہلے کیوں نہیں کہا اس نے تمہیں؟ اسٹیلا کی آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بس آپ کی پری مجھے تنگ کرنا چاہتی تھی اس لیے، احمد نے خوشی سے بھرے لہجے سے کہا۔ احمد نے اسٹیلا کو روتے دیکھا تو فوراً اس کی طرف بڑھ آیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اسٹیلا کو روتے دیکھ کر احمد نے پوچھا۔ ہم بہت خوش ہیں بس اس لیے، اسٹیلا نے مسکراتے ہوئے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور بولا، بس اب آپ پیکنگ کریں، دلہنیا لینے جانا ہے میرے ساتھ۔ احمد نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اسٹیلا نے احمد کی گالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ احمد نے سنا تو تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسٹیلا نے احمد کی خوشی دیکھی تو بولی، بس اب یہ ہمیشہ خوش رہے، اسٹیلا نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ احمد اپنے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھا، فون اٹھایا اور کل کی ٹکٹ کنفرم کر دی۔ ابھی احمد نے ٹکٹ کروا کر فون رکھا ہی تھا کہ سلطان صاحب کا فون آ گیا۔ احمد نے دیکھا تو فوراً اٹھا لیا۔